بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب تک نماز کی مختلف سنتوں کا تفصیل سے آپ کے سامنے بیان آ چکا ہے۔ مثلاً تکبیر تحریمہ سے لے کر قاعدے تک اور سلام پھیرنے تک کی جو سنتیں ہیں، مرحلہ وار ہر چیز الگ الگ آپ کے سامنے تفصیل سے آ چکی ہے۔ اب آگے جو آداب شروع ہو رہے ہیں اس کا تعلق نماز کے عمومی آداب سے ہے، اس کا تعلق کسی خاص رکن سے نہیں ہے، عمومی آداب ہیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ اب وہ عام آداب شروع ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ اخلاص سے نماز پڑھنا ہر مسلمان جانتا ہے اور یہ بات سمجھتا ہے کہ اگر نماز جو ہے وہ بہت عظیم الشان عبادت ہے اور بہت سارے عبادتوں کا مجموعہ ہے، ذرا سی بھی اگر نماز میں ریاکاری کا شبہ پیدا ہو گیا، دکھلاوے کا عنصر اگر دماغ میں آ گیا تو وہ نماز جو ہے وہ نمازی کے منہ پر دے ماری جائے گی قیامت کے دن، اس پر کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ تو شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کی رضا کی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت کرنی چاہیے، اور ہر طرح کی ریاکاری سے، نام و نمود سے، شہرت سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، اس تصور سے نماز پڑھنا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم یہ سوچنا کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے میں تو یقینی طور پر تو یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ پتہ نہیں ہمیں نماز میں کسی مرحلے پر یہ خیال آتا ہے، کبھی آیا ہوگا۔ جب تازی بات سن لیتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید ایک آدھ نماز میں یہ خیال آیا ہو، ورنہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری نمازوں میں اس طرح کی چیزوں کا خیال نہیں آتا۔ باقی جو چیزیں ہیں ان کا خیال بڑی کثرت سے آتا ہے، سارا حساب کتاب وغیرہ وغیرہ وہ سارا نماز میں چل رہا ہوتا ہے۔ اور وہ حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزوں کا سوال کیا ہے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان، آپ یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں یہی بات ارشاد فرمائی تھی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم سے کم یہ خیال ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اگر نماز میں پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس نماز کی عجیب کیفیت ہوگی، اس کا رکوع الگ ہوگا، اس کا سجدہ الگ ہوگا، اس کا قاعدہ الگ ہوگا، اس کا جلسہ الگ ہوگا، اس نماز کی شان اور ہوگی، اس نماز میں عجیب حلاوت انسان کو محسوس ہوگی جب اس تصور کے ساتھ انسان نماز پڑھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو احسان ہے یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ جو احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یہ نماز کے ساتھ خاص نہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر بڑی خوشی اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ بات دراصل سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا، جس احسان کی میں تعریف حدیث جبرائیل میں جو کی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ ان کو کہیں نہ کہیں مغالطہ لگ گیا۔ شیخ تھے، اپنے وقت کے بہت قرآن اور حدیث پر آپ کی نظر تھی، بڑے بڑے وقت کے علماء اور محدثین نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو حضرت نے برجستہ ان سے فرمایا کہ یہ احسان کا درجہ جو ہے وہ آپ کو صرف نماز میں ہی حاصل ہوا ہے یا بیوی اور بچوں کے ساتھ جب گھر میں رہتے ہیں اس وقت بھی احسان کا درجہ حاصل ہوا ہے؟ تو فوراً رگ پکڑ لی، فرمایا کہ حضرت میں تو یہی سمجھتا تھا کہ احسان کا تعلق صرف نماز سے ہے،
پتہ نہیں بات سمجھے کہ نہیں. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ احسان کا تعلق جو ہے وہ صرف نماز سے ہے. فرمایا کہ نہیں میاں، زندگی کے ہر موڑ پر یہ احسان حاصل ہونا چاہیے. یعنی آدمی جب بیوی بچوں کے ساتھ ہے تو اس وقت بھی یہ درجہ حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہیں خدا نخواستہ مجھ سے کہیں حق تلفی تو نہیں ہو رہی، کہیں مجھ سے زیادتی تو نہیں ہو رہی. جب دکان پر بیٹھا ہے اس وقت کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے، اس وقت اس کو کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، اس وقت بھی یہ احسان کا درجہ اسے حاصل ہونا چاہیے کہ کہیں میں ناپ تول میں ڈنڈی تو نہیں مار رہا، کہیں میں گڑبڑ سڑبڑ تو نہیں کر رہا. تو احسان کا تعلق جو ہے وہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مرحلے پر اس احسان کی ضرورت ہے. اور جس آدمی کو یہ چیز حاصل ہو گئی تو سبحان اللہ، اس نے کیا کہنا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے. پہلے تو کوشش ہم نماز سے ہی کریں، پہلے تو معاملہ نماز کا ہے، نماز سے شروع کریں، اس کے بعد آگے حقوق العباد ہے، دیگر چیزیں انشاءاللہ اس میں بھی حاصل ہوگا. تو فرمایا کہ اس تصور سے نماز پڑھنا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم یہ سوچنا کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. نمبر 3، نماز اس طرح پڑھنا جیسے یہ زندگی کی آخری نماز ہو. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی آدمی کو یہ بات بتا دی جائے کہ میاں مغرب کی نماز پڑھ لینا، اور مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ تمہیں عشاء کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، اس نماز کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیا اس نماز کی کیفیت ہوگی؟ کیا بلا کا خشوع اور خضوع اس انسان کو حاصل ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور یکسوئی ہوگی؟ کیسا دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف لگے گا؟ اسی لیے حدیث نے فرمایا کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع. دیکھو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو الوداع ہونے والے کی طرح نماز پڑھو، جس طرح الوداع ہونے والا سب سے مل کر جاتا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ میں سفر سے واپس آ پاؤں یا نہ آ پاؤں. تو اپنی نماز بھی اس طریقے سے، اللہ اس طرح کی نماز ہمیں بھی نصیب فرما دے. چوتھا ادب بیان کر رہا ہوں، اور اس کے بعد آگے کچھ اور بھی بہت سارے آداب ہیں، پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو. چوتھا ادب بیان فرمایا، نماز کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ جانا. یہ بڑی اہم بات ہے، نماز کے لیے بڑے سکون اور وقار کے ساتھ جانا. دیکھیے ہم سے کہاں غلطی ہوتی ہے. بخاری شریف میں روایت ہے، میں وہ روایت آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، آپ اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم سے کہاں پر غلطی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اذا سمعت الاقامہ فامشوا الی الصلاۃ. دیکھو جب اقامت تم سنو، یعنی جب تم اذان سنو تو بس نماز کی طرف چل پڑو، سارے کام چھوڑ چھاڑ دو، ساری مصروفیات کو ایک طرف رکھ دو، نماز کے لیے چل پڑو. وعلیکم السکینہ والوقار. اور تم پر جو ہے وہ اطمینان اپنے اوپر لازم کرو، وقار کے ساتھ چلو. ولا تسرعوا، بھاگو دوڑو مت. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. کیا عجیب جملے ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا کہ زیادہ بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں، جتنی رکعت مل جائے اس کو پالو، اس کو پڑھ لو، اور جو باقی رہ جائے اس کو بعد میں ادا کر لو. تو ہم جو عام طور پر وضو کرنے کے بعد جو دوڑ لگاتے ہیں اور اس میں بس اوقات پاؤں پھسل جاتا ہے، اللہ نہ کرے ضعیف آدمی ہوتا ہے، کوئی چیز پڑی ہے نظر نہیں آیا، پھسل گیا بیچارہ، ٹانگ میں فریکچر ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ سبق سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں، جلد بازی نہیں، سکون کے ساتھ باوقار انداز سے چلو. جتنی رکعت مل جائے اسے پڑھ لو، جو باقی رہ جائے. اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی مسبوق رہے ہی نہیں. کیوں بھاگ کر آ رہا ہے؟ 5 منٹ پہلے آ جائے، 10 منٹ پہلے آ جائے، سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ لے. لیکن کبھی بائی چانس اگر ایسا ہو جائے تو بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سکون اور اطمینان کے ساتھ آ جاؤ. جو مل جائے وہ پڑھ لو، جو رہ جائے بعد میں اس کو ادا کر لو. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.